لاہور جلسے کی بات کریں گے جہاں آر ہوا نہ پار ہوا 11 جماعتیں مل کر بھی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا جلسہ کرنے میں ناکام نہیں دعوے کیے جا رہے ہیں لیکن جلسے کے جو شرکا کی تعداد ہے اس کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعداد معقول تھی یعنی کہ اتنی کم بھی نہیں تھی کہ جلسے کو ناکام قرار دیا جا سکے لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں تھی جتنا نون لیگ نے دیگر اپوزیشن جماعتوں نے اس کا دعویٰ کیا تھا اور اگر لاہور کی ہم بات کریں تو عائشہ لاہور نون لیگ کا گڑھ ہے اور یہاں پر اور حکومت نے روکا بھی نہیں بالکل بھی فری ہینڈ دے دیا کہ اپوزیشن بالکل فری ہو کر جو ہے اپنا کام کرے اپنے لوگوں کو اکٹھا کرے نہ گراؤنڈ میں پانی چھوڑا نہ کوئی رکاوٹ کھڑی کی گئی نہ ہی گرفتاریاں ہوئیں اپوزیشن کو جلسے کے لیے پوری آزادی ملی لیکن عوام نے پی ڈی ایم کے بیانیے کو زیادہ توجہ نہیں دی ہے اور جب بھی مینار پاکستان میں جلسہ ہو چاہے کوئی بھی جماعت کرے ملک کی تو اس کا ڈیفینیٹلی 2011 کے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے سے موازنہ ضرور کیا جاتا ہے اور کل وہاں پر جتنے بھی تجزیہ کار جتنے بھی اینکرز آئے ہوئے تھے میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی سب نے کہا کہ 2011 کا جلسہ جو تھا وہ اس سے بہت بڑا جلسہ تھا حالانکہ اپوزیشن مریم نواز بھی خواجہ آصف بلاول یہ سب کہہ رہے تھے کہ یہ جلسہ بہت بڑا ہے لیکن 2011 کے جلسے سے بڑا اور اس جلسے میں ایک اور بات یہ تھی کہ باہر کے جو دیگر شہر ہیں وہاں سے قافلے آئے تو اتنے لوگ اکٹھے ہوئے تھے یعنی کہ لاہوری جہاں سے اگر میں غلط نہیں تو 13 لاکھ کے قریب شاید انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے نون لیگ نے اور یہ اس سے زائد تھے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں 250 سے زائد یوسیز جو ہیں وہ نون لیگ کے پاس ہی یہاں سے انہوں نے ون کیا تھا بلدیاتی انتخابات میں ان کے بعد جو اگر آپ بات کریں قومی اسمبلی کی اور اگر آپ صوبائی اسمبلی کی بات کریں ساری نشستیں زیادہ تقریباً ان لوگوں کے پاس ہیں لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں لوگ لاہوری باہر نہیں نکلے اور بہرحال اگر بات کریں مہنگائی بے روزگاری اور گیس جو بحران ہے اور اس طرح کی جو مسائل ہیں اس کا مسائل کا سامنا ہے عوام کو بڑی تعداد میں بہت سارے بحران ہیں سہولیات کا فقدان ہے اور جو عوام ہے سخت معاشی مشکلات کا شکار ہے اور حکومت سے وہ ناراض بھی ہے لیکن اپوزیشن اتحاد میں شامل جماعتوں کو بھی اس طرح کے عوام میں پذیرائی اب جو ان کا بیانیہ ہے شاید اس وجہ سے نہیں مل رہی اس کے باوجود بھی نہیں مل رہی عوام کا اعتماد حکومت پر ہو یا نہ ہو یہ بات جو ہے وہ واضح ہو گئی کہ فی الحال نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت اپوزیشن کی جماعتیں عوام میں اپنی مقبولیت کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں جلسے میں مریم نواز اور بلاول بھٹو کی تقریریں کافی زیادہ جذباتی بھی رہیں بلاول نے کہا کہ اب ڈائلاگ شائلاگ کا وقت جو ہے وہ گزر گیا ہے اب اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہوگا ہم نے اپنی کشتیاں جلا دی ہیں سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی بات کی جائے تو انہوں نے جلسے سے خطاب میں کہا کہ جنوری کے آخر میں یا فروری کے اوائل میں اسلام آباد کی طرف پوری قوم مارچ کرے گی مجھے لگتا ہے کہ سردی کم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن نہیں سردی وہاں پر رہے گی جنوری کے آخر میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک اور بات بھی کی جا رہی تھی کہ موسم بہت سخت تھا اتنا سخت نہیں تھا موسم اتنی گیدرنگ میں آپ کو وہاں پہ کھڑا ہونا آپ مشکل ہو جائے کیونکہ یہ وہ موسم ہے جس کو لاہوری خصوصاً انجوائے کرتے ہیں اور اگر خیبر پختونخوا سے بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے پہنچے تو وہ لوگ بھی اس موسم کو انجوائے کرتے ہیں ایک اور اہم پوائنٹ ہے عائشہ خواجہ سعد رفیق کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو کورونا ہے وہ شبہ ہے کہ وہ پوزیٹیو ہے یا ابھی تک رپورٹ آ گئی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ سٹیج پر بھی موجود ہوں گے اگر وہ سٹیج پر موجود ہیں تو جتنے لوگ سٹیج پر تھے ان سب کو اپنا کورونا ٹیسٹ کروانا پڑے گا وہ کھانسی بھی کر رہے تھے اور کھانسی کے بعد انہوں نے ایک سیرپ نکالا وہ سیرپ پیا اس کے بعد دوبارہ سے وہ ان ایکٹیویٹیز میں ہو گئے بہرحال حکومتی موقع بھی جانیں گے اور جو تجزیہ کار ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی جانیں گے پی ڈی ایم کے جلسے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاع ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے کہے گا کہ حکومت نے لاہور جلسے کے لیے فری ہینڈ دیا تو آپ کے خیال میں ماضی کے جلسوں کی نسبت حکومت کی حکمت عملی زیادہ کامیاب نہیں رہی دیکھیں ہر حالات صورتحال اور واقعات کے مطابق حکمت عملی بنائی جاتی ہے اور جو کل کی حکمت عملی تھی وہ کل کے حالات کے پیش نظر مؤثر اور بہترین حکمت عملی تھی کیونکہ اس حکمت عملی میں ٹیم ورک تھا تمام سٹیک ہولڈر آن بورڈ تھے اور ایک مشاورت سے اس جلسے کو مانیٹر کیا گیا اور جو وزیر اعظم پاکستان کی واضح ہدایات تھیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے ان پہ ود فل اسپرٹ عمل کیا اور یقیناً عثمان بزدار صاحب اور ان کی تمام ٹیم جو ہے وہ اس چیز کی مستحق ہے کہ ان کو داد دی جائے کہ انہوں نے کوئی پتا نہیں ٹوٹا کوئی ڈالی نہیں ٹوٹی کوئی گملہ نہیں ٹوٹا اور ٹوٹا ہے تو پی ڈی ایم کا بیانیہ ٹوٹا ہے
جو کرچی کرچی ہو کے بکھر گیا ہے اور ملیا میٹ ہو گیا ہے، اور جو سونامی کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ طوفان کی لہروں کی نظر ہو گئے، کیونکہ وہاں طوفان تک آ نہیں سکا، سونامی تو کہیں رہ گئی۔ تو جو عوام کے سمندر کے دعوے دار تھے، وہ سمندر کی تو کیا وہ کوئی پانی کی چند لہریں بھی جو ہے نہ دکھا سکے۔ تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو عوام کے دلوں میں مر جاتے ہیں، وہ حکومتیں، وہ افراد، وہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو زندہ رہنے کے لیے پھر تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ اور وہ حکومت جو 35 سال پی ایم ایل این نے کی، اور جس طرح عوام کے سینوں پہ مونگ دلا، عوام کی باری آئی ہے جنہوں نے اب اپنا بدلہ لے لیا، اور اسپیشلی اہلیان لاہور نے۔ اچھا فردوس صاحب، اب اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کے لیے کوئی تاریخ تو نہیں دی ہے پی ڈی ایم نے، لیکن جنوری کے آخری ہفتے یا پھر فروری کے آغاز میں لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے۔ کیا اس کے لیے بھی حکومت کی حکمت عملی لاہور جیسے جلسے کی ہی ہوگی؟ پاکستان ڈسٹرائے موومنٹ کو جو آئینہ دکھا دیا ہے، اس میں ان کی خوفناک، ہولناک، کرپشن زدہ شکلیں جو دکھا دی ہیں، آج کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ منہ چھپاتے پھریں گے، اور اب ان کو فیس سیونگ چاہیے ہوگی۔ اب یہ چاہیں گے کہ کسی طرح حکومت جو ہے ان گری ہوئی لاشوں کو اٹھائے اور کسی طرح باعزت طریقے سے ان کی تدفین کا بندوبست کریں۔ تو ہم ان بدبودار لاشوں کو بالکل جو عوام نے مسترد کر دی ہیں، حکومت ان کو کندھا نہیں دے گی، اور قانون کی عدالتوں میں اور قانون کے اداروں میں یہ اپنے اپنے اعمال کا حساب بھی دیں گے اور جواب بھی دیں گے۔ اچھا، یہ بھی کہے گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپوزیشن کو بیٹھ کر مسائل حل کرنے کی دعوت دی تھی، لیکن اپوزیشن مذاکرات کی میز پر آنے کو تیار نہیں تھی، تو لاہور کا جلسہ ہو گیا۔ تو کیا اس جلسے کے بعد بھی مذاکرات کی یہ پیشکش قائم ہے؟ دیکھیے، وزیر اعلیٰ نے جب صحافیوں نے سوال کیا تھا تو انہوں نے پی ایم ایل این کے جو ایم پی ایز ہیں ان کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ سیاست میں بات چیت ہوتی رہتی ہے اور بات چیت کا عمل جاری رہنا چاہیے، ہونا چاہیے۔ اپوزیشن کی اٹکیلیاں، انگڑائیاں اور جس طرح سے ادائیں ہیں وہ آپ کے سامنے تھی، وہ ہوا میں اڑ رہے تھے، آج ان کے پاؤں زمین پہ لگے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ جو راج کماری صاحب ہیں، اب ان کے لیے اگلا رسوائی کا کون سا بندوبست کرتی ہیں۔ تو جو ان کی اسٹریٹجی ہوگی، حکومت اس کے مطابق اپنا رد عمل دے گی۔ اور جلسے کے لیے ضلع انتظامیہ نے این او سی جاری نہیں کیا تھا اور کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد بھی کہیں دکھائی نہیں دیا، اس پر حکومت کیا کارروائی کر رہی ہے؟ قانون وہ اپنی راگنی سنانے آ رہا ہے، اور ان کا جس نے اپنے بہادری کے اور خود نمائی کے گیت گائے ہیں وہ اب گا چکے ہیں۔ اب قانون کے راگ چلیں گے تو ان کے کانوں میں بھی اور ان کے ہاتھوں میں بھی اور ان کے گلے کے اندر بھی وہ رس گھولیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ قانون اپنا راستہ بنائے گا اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لا کے قانون کی عملداری کو ہم یقینی بنائیں گے۔ اچھا، جلسے کے حوالے سے پھر سے کہے گا کہ جلسہ گاہ میں خاصی بدنظمی بھی دیکھی گئی اور پی ڈی ایم میں شامل چھوٹی جماعتوں کی کچھ رہنما تو سٹیج پر بھی نہیں پہنچ پائے۔ تو حکومت ہمیشہ سے یہ کہتی ہے کہ پی ڈی ایم جماعتوں میں اتفاق نہیں ہے، کیا لاہور جلسے کے بعد اب یہ اختلافات سامنے آ چکے ہیں؟ یہاں جو چودراہٹ کا رولا ہے کہ چودھری کون ہے، تو گھر کا ایک وارث ہوتا ہے، زیادہ وارث ہوں تو وہاں پہ پھر دوم چوکڑی ہوتی ہے جو پی ڈی ایم میں ہوئی۔ ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ
یہ جو چون کا مربع ہے اس کا وارث کون ہے اور لیڈر کون ہے، تو جہاں سارے ہی لیڈر ہوں اور کارکنان پھر وہاں نہیں ہوتے، پھر اسی طرح بد انتظامی ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ جس طرح کی بد نظمی اور بد انتظامی اس جلسے میں دیکھنے کو ملی، یہ اپوزیشن کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے اور یہ ان کے لیے سبق ہے. توبہ کرے اور رائے راست پہ آئے. اپوزیشن کا جو کام ہے پارلیمنٹ میں وہ قانون سازی میں حکومت کی رہنمائی کریں اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے اپنا آئینی کردار ادا کریں. سڑکوں پہ کھجل ہواری دربدار کی ٹھوکریں جو ہیں وہ آپ کو کسی طرح بھی منزل پہ نہیں پہنچا سکتی. یہ صرف اور صرف آپ بھٹک رہے ہیں اور بھٹکنے کا علاج جو ہے وہ حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. عمران خان آپ کے لا علاج مرض کا کوئی علاج نہیں کر سکتا سوائے قانون کے، اور قانون ہی پیر ہے بگڑیاں تگڑیاں دا، اور وہ ڈنڈا پیر جو ہے وہی اپنی حکمرانی یقینی بنائے گا اور اسی سے قانون کی بالادستی ہوگی. بہت شکریہ فردوس عاشقہ امان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی.